السلام علیکم ناظرین، پروگرام کسان ٹائم کے ساتھ آپ کی میزبان ہنا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گندم کی خریداری کے حوالے سے بات کریں گے۔ گندم کی خریداری اور گندم کی کٹائی کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے گندم کی خریداری کے حوالے سے اور مراکز کی کیا صورتحال ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں گندم کی فصل کو کتنا جو ہے ہدف رکھا گیا ہے اور کتنا ہدف حاصل کرنے کی امید کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پاسکو کا کیا اہم رول ہے، کس طرح دیکھا جا رہا ہے پاسکو کو، اور کاشتکار کی اس حوالے سے کیا امید ہے، کیا اس بار کاشتکار کو آنے والی فصل پر اس کے اخراجات جو ہیں وہ نکل سکیں گے یا کاشتکار اس بار بھی مایوسی کا سامنا کرے گا۔ ان تمام صورتحال پر ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں میجر جنرل سہیل شفقت صاحب جو کہ ایم ڈی پاسکو سے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میجر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور خاص طور پہ اس صورتحال پر جب گندم کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک بہت بڑی فصل ہے، گندم کو کسی بھی لحاظ سے جو ہے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ملکی معیشت کے لحاظ سے گندم کا بہت اہم کردار ہے، اور کاشتکار کے اگر اپنے گھر کی بات کی جائے، اگر خوراک کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی گندم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب کاشتکار کی تمام امید جو ہے وہ گندم کی فصل پہ ہوتی ہے کہ آیا کہ وہ اپنی جو ہے اتنی زیادہ محنت جو ہے ایک عرصے کی ہے اس کو کس طرح کامیابی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ پاسکو کے ڈپارٹمنٹ سے ہیں، کیا بتانا چاہیں گے آپ کہ گندم کی جب فصل ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس میں پاسکو کا کیا اہم رول ہوتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ نا۔ آئی تھنک آپ نے شکریہ کہ آپ کے چینل کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ ایک فیسلٹی اور اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ میں اس ادارے کے بارے میں، اور پرٹیکولرلی جبکہ بڑے اہم وقت کے اوپر ہیں جس وقت کہ اس وقت گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے، پاسکو کے بارے میں بتا سکوں۔ پاسکو کا جو ادارہ ہے بیسیکلی ایک فیڈرل ادارہ ہے، اور اس کے دو مقصد ہیں۔ مین مقصد جو ہے باقی تو بہت زیادہ ہے۔ ایک پہلا مقصد تو یہ ہے کہ یہ ایک نیشنل فوڈ سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں نیشنل اسٹریٹجک ریزرو رکھ کے۔ قومی سطح کے اوپر ایک ریزرو مینٹین کیا جاتا ہے جو کہ جس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی وقت بھی ملک میں کوئی شارٹیج پیدا ہو جائے تو اس ریزرو سے اس کو ریکوپ کیا جا سکے۔ پہلا تو یہ ہے۔ صحیح۔ دوسرا اس کا اسی ضمن میں یہ ہے کہ ہمارے جو ویٹ ڈیفیسٹ پروونسز ہیں جس طرح گلگت بلتستان ہے، آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے، اس طرح آرمی، نیوی، ایئر فورس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ بعض اوقات بلوچستان میں اگر گندم کام ہوتی ہے تو ان تمام جگہوں پہ جو گندم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پاسکو جو پرچیز کرتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ فوڈ سیکورٹی کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ بالکل۔ دوسرا اس کا جو اہم کردار ہے وہ ہے پرائس اسٹیبلائزیشن کا۔ گورنمنٹ ایک پرائس مقرر کرتی ہے، جیسے اس دفعہ بھی 950 روپے جیسے کہ آپ جانتی ہیں وہ مقرر کی گئی ہے۔ تو 950 کے اوپر جب ہم خریداری کرتے ہیں تو جو مارکیٹ کی جو پرائس ہوتی ہے ویسے جو گروور کی پرائس ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اس وقت جیسے کہ پچھلے سال بھی بمپر کراپ تھی، اللہ کا شکر ہے، اس سے پچھلے سال بھی بہت اچھی کراپ تھی، اور اس دفعہ بھی خدا تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ موسم بہت اچھا رہا، بالکل ہر لحاظ سے وہ موزوں تھا، اور اس دفعہ بھی بمپر کراپ ہے، اور انشاءاللہ تقریباً کو 24 ملین کے قریب اس وقت ہمارے ایسٹیمیٹس ہیں کہ اتنی کراپ نکل آئے گی۔ صحیح۔ جس میں سے جو کہ ایک بہت اچھا ایک ہمارے پاس فگر آ رہا ہے، اس میں سے تقریباً کچھ 6.5 ملین جو ہے وہ گورنمنٹ خرید رہی ہے۔ جب گورنمنٹ 950 پہ خریداری شروع کرتی ہے تو جو باقی جو پرائیویٹ بائرز بھی ہیں وہ بھی اس سے نیچے نہیں خریدتے، ان کی پرائز ہم سے تو کم ہوتی ہے لیکن اتنی لو نہیں ہوتی کہ کسان کو نقصان ہونا شروع ہو جائے۔ سو پاسکو کا ایک یہ بھی بہت اہم رول ہے کہ ہم مارکیٹ میں جب یہ خریداری کرتے ہیں تو اس سے مارکیٹ سٹیبلائز ہو جاتی ہے، ایک بہتر پرائز جو وہ کسان کو ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اوبویسلی ابھی گورنمنٹ ہم ہیں یا پنجاب فوڈ ہے یا سندھ فوڈ ہے، تمام 24 ملین ٹن تو نہیں خرید سکتے، لیکن جتنا بھی خریدتے ہیں اس سے ایک جو اچھا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے پرائس جو ہے وہ ایک سٹیبلائز ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ دو بہت اہم رول ہے جو کہ پاسکو ادا کرتی ہے۔ صحیح۔ جہاں تک کہ گندم کی کٹائی کا تعلق ہے، آپ بھی جانتی ہیں کہ اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ ہم نے اپنا جو باردانہ ایشو کرنے کا عمل جو تھا وہ 27 تاریخ سے شروع کر دیا تھا، اور آج جو 30 تاریخ ہے جس دن آج انٹرویو بھی بے خیال بڑی چیز ڈیٹ کوئنسائڈ کر گئی ہے، اس سے آج ہم ویٹ کی پروکیورمنٹ بھی شروع کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ٹوٹل ٹارگٹ جو گورنمنٹ نے اپنی پروکیورمنٹ کا رکھا تھا 6.57 ملین رکھا تھا، جس میں سے 3.5 ملین جو ہے وہ پنجاب پروکیور کر رہا ہے،
1.3 ملین سندھ کر رہا ہے, 1.3 ملین ہم کر رہے ہیں, 4 لاکھ ٹن کے قریب کے پی کے کر رہے ہیں, اور 70,000 ٹن جو ہے وہ بلوچستان کر رہے ہیں. صحیح. تو میجر صاحب کیا بتانا چاہیں گے آپ ٹارگٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, کامیابی کے ساتھ کیا حاصل کیا جا سکے گا ٹارگٹ اس پر؟ جی انشاءاللہ, کیوں نہیں. میرے خیال میں یہ ایک بڑا ریئلسٹک ٹارگٹ ہے کہ جو کہ گورنمنٹ نے دیا ہے, اور جیسے ہمارا اپنا ٹارگٹ ہے 1.3 ملین یعنی کہ 13 لاکھ ٹن گندم کا ٹارگٹ ہے. ہم اس ٹارگٹ کو میجر جو اس کا چنک ہے جو میجر وہ زیادہ ہم اٹھا رہے ہیں پنجاب سے, کچھ ہمارا سندھ میں کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہم بلوچستان سے بھی پروکیورمنٹ کر رہے ہیں. تو دیکھا جائے تو 3 صوبوں کے اندر ہماری ریپرزنٹیشن ہے جہاں سے ہم اس کو پروکیور کریں گے, اور باقی جو 2 صوبے ہیں گلگت بلتستان اور اے جے کے, اس میں ہماری سپلائی ہو جاتی ہے. باقی جو جہاں تک سندھ کا تعلق ہے اور کے پی کے کا تعلق ہے, ان کے اپنے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے وہ وہاں سے کریں گے, اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کیا جائے گا. میرے صاحب اگر ہم ٹارگٹس کی بات کر رہے ہیں تو جیسے ہی کٹائی کا سیزن شروع ہوا تو بدلتے ہوئے موسمی حالات کی وجہ سے فصل پر کچھ اثرات مرتب ہوئے, اور ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ کٹائی کو روک دیا گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ جب تک موسم تبدیل نہیں ہوگا جب تک کٹائی کو نہ کیا جائے, کیونکہ اس سے فصل کے اوپر اس کی پیداوار پر اثرات مرتب ہو سکے ہیں. لیکن پھر بھی موسم جو ہے وہ بہتر ہو گیا, اور آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا اس سے پیداوار پر کوئی اثر پڑا؟ میرے خیال میں جی اس دفعہ تو خدا تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی رہی ہے. جس حساب سے یہ موسم ڈیولپ ہوتا رہا, یہ فصل کو اس سے بہتر موسم نہیں مل سکتا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال میں ایک دم گرمی آ گئی تھی. جب ایک دم گرمی آئی تھی اس سے دانہ جو تھا وہ شریولڈ ہو گیا تھا, چھوٹا رہ گیا تھا. اس دفعہ تو موسم اتنا موزوں رہا کہ ابھی ہم نے جب جا کے اب فیلڈ میں گئے اور وہاں پہ دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ دانہ بھی بہت اچھا ہے اور ییلڈ بھی بہت اچھی ہے. تو یہ تو میرے خیال میں پاکستان کی اور عوام کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی کرم نوازی سے اس دفعہ بھی ییلڈ جو ہے بہت. اور اگر سیلاب کو سامنے رکھتے ہیں, سیلاب کے بعد بھی یہ کہا گیا تھا کہ سیلاب کی وجہ سے جو ہے گندم کی فصل پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے کیا بتائیں گے؟ کیا وہ بات جو سامنے آئی تھی کہ آیا کہ سیلاب جو ہے وہ سامنے آیا ہے؟ آپ کو پتا ہے جیسے کہ بہت سی فصلیں تباہ ہو گئی, اور اس کے بعد جو سب سے پہلی فصل تھی وہ گندم کی فصل تھی. اب اینڈ کا جو وقت آ گیا ہے, اس وقت کٹائی جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا, کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ پہلے کی بات جو کہی گئی تھی سیلاب کی وجہ سے, کیا اس کے کچھ اثرات پڑے ہیں فصل پر؟ جہاں تک گندم کا تعلق ہے اس پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا, کیونکہ جس وقت سیلاب کا ٹائم تھا تو اس وقت تو ان کی تو کاشت نہیں شروع ہوئی, اس کے بعد سٹارٹ ہوئی تھی. بالکل. اور اس کا بلکہ دیکھا جائے شاید اس فصل کے لیے تو اس کا فائدہ تھا. صحیح. کیونکہ جب سیلاب آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک سلٹ آتی ہے جو کہ ایک بہت زمین کی زرخیزی کے لیے بہت بہتر ہوتی ہے. اس کے لحاظ سے جن علاقوں میں یہ فصل اگائی گئی اس جگہ تو زیادہ بہتر اس کی فصل آ رہی ہے, تو وہ دیکھ لحاظ سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے, سیلاب کے کچھ اثرات نہیں ہوئے. اگر ہم مراکز کی بات کرتے ہیں, کیا بتانا چاہیں گے اس وقت کتنے مراکز قائم کیے گئے ہیں اور اس کی صورتحال کیا ہے؟ ہم جو اس وقت پروکیورمنٹ کر رہے ہیں, پنجاب کی 15 تحصیلیں ہیں جہاں پہ ہم پروکیورمنٹ کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ مختلف پروونسز میں جو ہماری پروکیورمنٹ ہوتی ہے ان میں جو ایریاز ہیں, تحصیلیں جو ہیں وہ ہماری ڈیڈیکیٹ ہو جاتی ہیں ان کولیبوریشن ود دی پروونشل ڈپارٹمنٹ. جو تحصیلیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان میں وہ پروکیور نہیں کرتے, جو ان کی ہوتی ہے ان میں ہم پروکیور نہیں کرتے. سو دیر از اے فائن لائن ڈرا بٹوین دس تھنگ. ہمارے پاس پنجاب کی 15 تحصیلیں ہیں, اسی طرح 3 تحصیلیں ہمارے پاس ہیں سندھ کی, اور 2 ایریاز ہیں ہمارے پاس بلوچستان کے جس میں جعفر آباد اور نصیر آباد. ان تمام کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم نے تقریباً 11 زونز بنائے ہیں. سو دے آر 11 زونل ہیڈ کوارٹرز, 32 پروجیکٹس ہیں, اور 201 سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کیے آل اوور پاکستان. ابھی دیکھا جائے تو یہ 201 سینٹر از اے ویری بگ فگر. ایم اس کا بیسیکلی یہی ہے کہ ہم نزدیک سے نزدیک جا کے کسان سے اس کی گندم خرید سکیں, تاکہ اس کو ایک لانگ ڈسٹینس نمبر 1 ٹریول نہ کرنا پڑے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کی ایزی ریچ میں ہو, جہاں پہ وہ جا کے پہلی بات جو گندم لے سکے, اگر کوئی پرابلم ہے تو وہاں اس کا ہم ازالہ کر سکیں. اس ارینجمنٹ کو انشور کرنے کے لیے کہ وہاں پہ وہ مکمل طور پر فیسیلیٹیٹڈ ہو جائے, ہم نے اس کی ایک پالیسی جو اپنی ویٹ پالیسی ہم نے ایشو کی تھی, اس کے ضمن میں چند ایک چیزیں میں آپ کو بتاتا جاؤں. اس میں یہ ہے کہ تمام ایم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو جینوئن گروور ہے نا, جو کاشتکار ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو, اس کو ملے, اس کی ہم گندم خریدیں, نہ کہ آڑتی یا مڈل مین درمیان میں آگے. ایک بڑی پرسپشن ہوتی ہے کہ مڈل مین جو ہے نا یہ ایکسپلائٹ کرتا ہے. دے ڈو,
دیٹ از دیئر جاب، اس کا کام ہے کرنا. لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کاشتکار کو ہم پہنچیں اور کاشتکار ہی ہمیں گندم دے. اس کے جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریونیو ریکارڈ جو ہے وہ ہم ریونیو ڈپارٹمنٹ سے لے لیتے ہیں. اب ہمارے جو سینٹرز ہیں اس کے اوپر ریونیو ریکارڈ ہے. فار ایگزامپل ایک سینٹر ہے، اس سینٹر کے اوپر جو ڈپینڈنٹ ولیجز ہیں 8 یا 10 یا 15 یا 20، اس کی تمام ڈیٹیل اس کے پاس ہے. ہر شخص کا نام ہے اس میں، ہر شخص کی جتنی اس نے کاشت کی ہوئی ہے اس کا رقبہ ہے. ٹھیک، وہ ساری ڈیٹیلز ہمارے پاس. ٹھیک. وٹ وی ڈو از کہ جس وقت وہ بندہ لے کے آتا ہے اپنا کہ جی میں فلانے گاؤں کا ہوں، اس کا ہم آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں. اس کی کاشت جتنی کی گئی ہوئی ہے اس کے مطابق اس کو باردانہ ایشو کر دیتے ہیں. باردانے کی پالیسی ہم نے پہلے وضع کر دی کہ جی ہم پر ایکڑ اس کو 8 بیگ دیں گے. صحیح. 10 ایکڑ زمین ہے، 80 بیگ اس کا حق بنتا ہے. وی گیو ہم 80 بیگز، اٹ ٹیکس 80 بیگز، فل اٹ، برنگ بیک ٹو اس. ٹھیک. جب وہ 80 بیگ لے کے جاتا ہے تو 80 بیگ کی وہ سیکورٹی جمع ہمیں کرا دیتا ہے. صحیح. 105 روپے کے حساب سے وہ سیکورٹی دے دیتا ہے. جب وہ بیگ بھر کے لاتا ہے تو سیکورٹی اس کو واپس مل جاتی ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے خرید لی جاتی ہے. صحیح. اس میں کچھ لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ جی ہم تو اتنے غریب کسان ہیں کہ ہمارے پاس سیکورٹی کے پیسے ہی نہیں ہوتے. بالکل صحیح. وی آلسو انٹرٹین سچ ریکویسٹ. اچھا. اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ اس علاقے کا کوئی بھی شخص جو کہ معتبر شخص گارنٹی کے طور پہ وہ اس کو شخصی ضمانت کہتا ہے جی میں اس کو جانتا ہوں، ہم اس کو وہ بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر طرح سے پاسبل بنایا جا رہا ہے خریداری کو. لیکن جنرل صاحب اگر ہم کاشتکار کی آواز سنتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کاشتکار کے لیے ہی موجود ہیں، اس کو ہی فیسلٹی دے رہے ہیں، اس کو ہر طرح سے بلکہ فیسلٹی دے رہے ہیں، لیکن جب وہ کاشتکار کی بات سنتے ہیں تو کاشتکار کا ہمیشہ یہ کہنا کیوں ہوتا ہے کہ خریداری کے مراکز بر وقت قائم نہیں کیے گئے، گندم کی خریداری یا کسی بھی فصل کی خریداری کو ممکن نہیں بنایا جا رہا، اور خریداری کی یا پھر مراکز کم بنائے گئے ہیں تاکہ خریداری جو ہے وہ لیٹ ہو سکے یا پھر ممکن نہ ہو سکے. اس طرح کی جو باتیں سننے میں آتی ہیں، اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے کچھ ان کی جو شکایات ہیں یا تحفظات ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. لیٹس بی ویری فرینک. جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ 24 ملین ٹن گندم پیدا ہو رہی ہے، گورنمنٹ 6.5 خرید رہی ہے. دیٹ از اپروکسیمیٹلی 25% خرید رہے ہیں. باقی جو 75% ہے وہ تو ہم نہیں لے رہے نا، اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ خرید سکتی ہے. لیکن آپ کو یہ لوگوں کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ جو ہم یہ گندم خریدتے ہیں، ہم خرید رہے ہیں یا پنجاب فوڈ خرید رہا ہے، جو بھی فوڈ ڈپارٹمنٹ خرید رہا ہے، یہ سارا جو آپریشن ہے یہ بینک بوروئنگ سے کیا جاتا ہے. ٹھیک. وی بورو منی فرام دا بینک، اور وہ بھی کمرشل ریٹ کے اوپر. جیسے ہم اس وقت لے رہے ہیں بینک سے پیسہ، ابھی مجھے اس 13 لاکھ ٹن خریدنے کے لیے مجھے تقریباً کوئی 35 ارب روپیہ درکار ہے بینک سے. 35 ارب روپیہ میں سود پہ اٹھاتا ہوں، جو کہ بڑا ہیوی سود ہے، جو کہ گورنمنٹ پے کرتی ہے. ہم خود بھی جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کی اقتصادی حالت کیسی ہے، اور اتنے زیادہ سبسڈیز یا برڈن گورنمنٹ کو کرنا بھی نہیں چاہیے. بالکل. لیٹس بی ویری ریئلسٹک. کسی تمام اگر سبسڈی گورنمنٹ نہیں دے سکتی تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کاشتکار پر بلا وجہ جو ہے وہ ٹیکسز لگا دی جائے. خیر وہ ایک الگ جو ہے وہ ایشو اسٹارٹ ہو جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی جو اچھے قدم ہے وہ یہ کہ 950 روپے انہوں نے قیمت رکھی. 950 از اے ویری گڈ پرائز، بہت اچھی پرائز ہے. تو وہ ایک کاشتکار کا یہ ہوتا ہے کہ جس ہم سے خریدی نہیں جا رہی. اور اس اگر آپ نے 25% خریدنی ہے تو ظاہر ہے وہ قریب تو رہے گی. دیٹ از دیئر. دوسری جیسے ہماری پالیسی ہے 8 بیگ پر ایکڑ ہم نے خریدنے ہیں. ییلڈ بہت اچھی ہے، اس کے اندر سے 16 سے لے کے 20 بیگ بھی نکل رہے ہیں. بالکل. ہم اس کو 8 لے رہے ہیں اس سے، وہ اس کے قریب ہے کہ جی میرے 16 نکل رہے ہیں، آپ 8 خرید رہے ہیں. ٹھیک. بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. بالکل. اگر ہم اس کے 20 بیگ خرید لیں گے تو باقی 2 لوگ رہ جائیں گے. وہ دیٹ از اندر پرابلم. تھوڑا سا ان کو یہ قریب ہوتی ہے کہ جی ہم نے لیٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں یا لیٹ پروکیورمنٹ کر رہے ہیں. ایکچولی لیٹ نہیں ہوتی. جی. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اس گندم کو سٹور کرنا ہوتا ہے فار اے ویری پرولونگ پیریڈ آف ٹائم، بڑی دیر تک رہتی ہے. جیسے بھی ہمارے پاس 2010 کی پڑی ہوئی ہے، 2009 کی بھی تھوڑی سی پڑی ہوئی ہے، 2011 کے سامنے والی 2011 آ گئی ہے اس وقت. تو اس میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس وقت ہم اس کو پروکیور کریں اس کی ایک اسپیسیفکیشن ہے کہ 10 سے 12% موئسچر ہونا چاہیے جب ہم اس کو پروکیور کرتے ہیں. اس موئسچر کو اگر ہم مینٹین نہ کریں تو دین اٹ از ڈینجرس فار دی
جو ہم ویٹ پروکیور کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا ہم ٹائم کا مارجن دیتے ہیں. جو جب کٹتی ہے تو اس کا اس وقت موئسچر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اٹ از سم تھنگ لائک 15 to 16 and 20% آلسو. تو وہ ہم تھوڑا سا ڈیلے اس لیے بھی کر لیتے ہیں تاکہ ایک موئسچر کانٹینٹ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ریزنیبل حد تک آ جائے تاکہ ہم اس کو پروکیور کر سکیں. صحیح. جنرل صاحب مزید بات کریں گے خریداری کے حوالے سے اور آگے چل کر کیا حکمت عملی سامنے آ رہی ہے پاسکو کی، لیکن پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا.